السلام علیکم BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں محمد عمر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا ہے۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ دونوں میں نفرتیں کم ہوں اور جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ مثبت معاشی اشاریوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ڈالر کی انٹر بینک نرخ میں آج مزید 3 روپے کی کمی آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق IMF کی جانب سے کسی بھی وقت معاہدے پر دستخط ہونے کی اطلاعات زیر گردش ہیں، جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید کم ہوئی ہے۔ بازار بند ہونے تک انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3 روپے 39 پیسے کم ہو کر 215 روپے 50 پیسے پر بند ہوئی۔ حال میں مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے جاری کیا گیا لیٹر آف انٹینٹ پاکستان کو موصول ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے بھیجے گئے خط پر پاکستان دستخط کر کے واپس روانہ کرے گا، جس کے بعد IMF بورڈ پروگرام کی بحالی کے سلسلے میں اگلی قسط کے اجراء کی منظوری دے گا۔ الیکشن کمیشن نے ارکان اسمبلی اور سینیٹر سے گوشواروں کی تفصیلات مانگ لیں۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے گوشواروں کی تفصیلات مانگی ہیں اور اس حوالے سے ارکان اسمبلی کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ارکان صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹیرینز اپنے اہل خانہ اور زیر کفالت افراد کے اثاثوں کی تفصیلات 31 دسمبر تک جمع کرائیں۔ ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی اپنے واجبات کی تفصیل بھی جمع کرائیں۔ کراچی سے جاوید ابراہیم منگی کی رپورٹ شامل کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کے عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تسلسل میں رکن رابطہ کمیٹی بحق پرست رکن قومی اسمبلی حلقہ 240 ابوبکر، رکن رابطہ کمیٹی بحق پرست رکن سندھ اسمبلی حلقہ 95 جاوید حنیف، حق پرست رکن صوبائی اسمبلی سندھ حلقہ 96 غلام جیلانی، ٹاؤن آرگنائزیشن کرنگی ٹاؤن طارق انصاری کی مدد و خصوصی توجہ اور فوکل پرسن بلدیاتی کمیٹی کرنگی ٹاؤن و نامزد حق پرست امیدوار UC9 لانڈی وسیم الدین میو۔ عوام نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی سے جاوید ابراہیم منگی کی رپورٹ شامل کریں گے۔ UC2 وارڈ شار کی ٹیم نے مخالفین جماعتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، جو کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بلدیاتی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسلم میو کی آج مکمل حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے MP راجہ اظہر نے کہا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیے گئے 28 اگست کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور بلے پر ووٹ کاسٹ کریں۔ نامزد کردہ امیدوار براہ چیئرمین ہزار خان آبرو، وائس چیئرمین لقمان خان۔ PDM کی جماعتیں اپنے الیکشن کمپین میں عوام سے جھوٹے وعدے کر رہی ہیں۔ 15 سال کے اقتدار میں انہوں نے عوام کو سوائے باتوں کے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے۔ گزشتہ ماہ برطانیہ کو 87 سال کی بدترین خشک سالی کا سامنا رہا، جس پر سرکاری طور پر ملک کے اکثر حصوں میں خشک سالی کا اعلان کر دیا گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں جنوبی، وسطی اور مشرقی میں خشک سالی کا اعلان کے بعد گھرانوں کو طویل، گرم اور خشک موسم کے دوران پانی کے استعمال کی نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی 11ویں بڑی چوٹی گاشرم 1 کو سر کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق نائلہ کیانی پہلی کوشش میں 8000 میٹر سے زیادہ بلند 3 پہاڑوں کو سر کرنے والی پہلی مقامی خاتون بن گئی ہیں۔ نائلہ اب تک گاشرم 1، گاشرم 2 اور K2 سر کر چکی ہیں۔